مشائم بنمیم، میرے رب نے کیا فرمایا جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے، یہ ذلیل ہے، ذلیل، مناع للخیر معتد اثیم، بہت تانے دینے والا ہے، بہت ادھر ادھر کا لگانے پھرنے والا، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لگا دی، ادھر کی اٹھا کے ادھر لگا دی، کہا ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا ہے۔ اور اگلا لفظ سنیے، یہاں تک کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گستاخ کو میرے نبی نے فرمایا یہ حد سے بڑھنے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، مناع للخیر معتد عظیم، بلائی سے روکنے والا، برائی کا حکم دینے والا۔ اور اگلا لفظ چغل خور، بد مزاج، بد چلن اور ترش ہو، اور یہاں تک کہ اس پر ترا یہ لگا دیا آخر میں، میرے نبی نے فرمایا یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ حرامی ہے۔ کیا لفظ بولا؟ حرامی ہے۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ لفظ جس کے اندر موجود ہے سمجھو وہ میرے نبی کا گستاخ ہے، جہاں تک کہ قیامت تک آنے والے کے لیے میرے نبی نے لفظ استعمال قرآن کے اندر استعمال کیے، میرے رب نے فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے نبی جو تیرا گستاخ ہے وہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ انجام ہے اور یہ گستاخ رسول کی سزا ہے اور یہ گستاخ رسول کی مذمت ہے۔ لہذا ہم جب شدت کرتے ہیں آج گستاخ رسول پر، لوگ کہتے ہیں نہیں ذرا ہلکا بولیں، بھائی بتائیے اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑی گالیاں قرآن دے رہا ہے گستاخ رسول کو، آج ہم یہ آخر والا لفظ جو میں نے بولا کہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہے، یہ کسی کو کہہ دے تو وہ اینٹ سے سر پھوڑ دے، لیکن میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے رب نے قیامت تک یہ قرآن کے اندر حصہ بنایا، جو بھی نبی کا گستاخ ہوگا اس کے اندر یہ علامت موجود ہوگی۔ اب جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بارے میں آیا کہ اس شخص نے میرے نبی کی گستاخی کی، ایک روایت کے اندر آتا ہے اس شخص نے کیا کیا، جب میرے نبی کی گستاخی کی، بعد میں ایک مجمع لگا ہوا تھا اور مجمع کے دوران میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے گستاخی کی، میرے نبی کو غصہ چڑھا، فجر کے بعد میرے نبی نے خطاب شروع کر دیا، فجر سے ظہر تک خطاب، ظہر کی نماز پڑھا کر ظہر سے عصر تک خطاب، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عصر کے بعد مغرب تک، مغرب کی نماز پڑھی عشاء تک، اتنا بڑا خطاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے اتنا بڑا خطاب کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس میں میرے نبی نے اللہ کی توحید کو نہیں بیان کیا تھا بلکہ اپنے گستاخوں کا رد کیا تھا۔ پتہ یہ چلا نبی کی سنت ہے خطاب کو لمبا کر دینا، جب نبی کی گستاخی ہو تو یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ وہاں مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی کے علم پر طعن ہوا، میرے نبی نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علم، اس قوم کا کیا ہوگا جو قوم نبی کے علم کے بارے میں باتیں کرتی ہے، علم کے بارے میں کہتی ہے نبی کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی غصے میں ہوئے اور میرے نبی کے سامنے ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں اور کئی صحابہ ہیں، مجمع ہے مسجد نبی کے اندر، اور میرے نبی نے سوال کیا پوچھو قیامت تک جو بھی تم ما تسألونی عن شیء حتی نبأتکم، تم جہاں قیامت تک جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہو میں تمہیں اس وقت منبر پر بیٹھ کر بتاؤں گا۔ یہ میرے نبی کا غصہ تھا گستاخوں کے لیے، کیونکہ انگلیاں اٹھائی تھی میرے نبی کے علم پر۔ جس وقت وہاں سوال کیا، میرے نبی نے پوچھا، کہا سوال کرو، ایک بندہ اٹھا، اس کو لوگ کہتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مجھے بتائیں کسی کا باپ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا یہ باپ ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ماں اور باپ کو پتا ہوتا ہے اور تیسرے کو نہیں پتا لگ سکتا، یا میرے اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کو اتنا علم عطا کیا کہ میرے نبی نے اسے بتا دیا کہ تیرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ وہ گیا گھر میں، تلوار اٹھائی، ماں کو کہنے لگا آج میں نے محمد سے جو بات سنی ہے وہ تیرے سامنے کرنے لگا ہوں، بتا تو سچ کہتی ہے محمد سچ کہتا ہے؟ ماں سے جب پوچھا تو ماں نے سچ بول دیا، کہا تیرا یہ باپ نہیں ہے وہ باپ ہے، محمد سچ ہی تو کہتا ہے۔ حضرات محترم یہ میرے نبی کا علم تھا،
تو پتہ یہ چلا جو بھی میرے نبی کے علم پر طعن کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کی اصل ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، 9 باتیں اللہ رب العزت نے اس کی تردید کے لیے قرآن کے اندر نازل فرمائی ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ اب آگے چلیے، آخری ایک حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2691، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث ہے، سن لیجئے، مچل جائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر ایک پتھریلی زمین ہے، وہاں سے میرے نبی گزر رہے ہیں، کئی صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی ساتھ ہیں، اور کئی صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے نبی اپنے گدے شریف دراز گوش اپنی سواری پر جلوہ افروز ہیں، میرے نبی چل رہے ہیں۔ اب پاؤں سے آواز آ رہی ہے اور اس سے گرد اٹھ رہی ہے، جو گدھا ہے اس کے پاؤں جب ٹاپ لگتے ہیں زمین پر، اس کے پاؤں لگتے ہیں تو اندر سے آواز نکلتی ہے، پتھریلی آواز ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کا مکان آ جاتا ہے، جو سارے منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی وہ اس کے مکان کے قریب سے راستہ گزر رہا ہوتا ہے اور میرے نبی گزر رہے ہوتے ہیں، سواری چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی باہر نکلتا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، باہر نکل کے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو کہنے لگا، ساتھ اس نے کہا، ولا واللہ لقد آذانی نتن خماری کا، ہاتھ ناک پہ رکھ کر، ناک چڑھا کر کہنے لگا کہ مجھے مصطفیٰ کے گدھے نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی گدھا گزر رہا ہو تو اس کے سامنے آپ ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے، کہنے والا سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے یا اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ناک چڑھا کے میرے نبی کی گستاخی نہیں، میرے نبی کی ذات کی بھی گستاخی نہیں اور میرے نبی کی صفات کی بھی گستاخی نہیں، بلکہ جس پر میرے نبی سوار ہو رہے ہیں اس گدھے کے بارے میں عبداللہ بن ابی کا یہ جملہ بخاری کے اندر ہے، نتن خماری کا، آذانی کا لفظ ہے، مجھے آپ کے گدھے نے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی وہ اس طرح کا لفظ استعمال کر رہا تھا جس وقت اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یار لوگوں، آج اٹھنے کا مقام ہے، فرانس میں گستاخی ہو رہی ہے اور حکومتی سطح پر ہو رہی ہے اور پورے عالم اسلام کو للکارا جا رہا ہے، تو ہم آج بھی اگر یہ پڑھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع اب یاد رکھیے، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم کے گدھے کے بارے میں یہ لفظ کہا جا رہا تھا کہ گدھے نے تکلیف پہنچائی، نہ تو میرے نبی کی گستاخی تھی اور نہ میرے نبی کی ذات کی صفات کی گستاخی تھی، بلکہ ایک انسان کی طبیعت سلیمہ ہوتی ایسے ہے کہ اگر کسی گدھا قریب سے کوئی ایسی چیز گزرے تو سمیل آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، یہ تو انسان کی طبیعت سلیمہ اس کا ادراک کرتی ہے، بات تو ٹھیک تھی، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے نبی کی سواری کی کوئی بے ادبی کر دے۔ کیا کیا صحابہ نے؟ وہاں پر یہ سلام نہیں پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ ٹھیک ہے جی بھائی، گستاخی کرنے والا گستاخی کرے۔ حضور کی نسبت جس گدھے کے ساتھ ہو گئی ہے، یافور نام تھا، اس کے ساتھ نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں کریں گے، چلے جاتے ہیں، کوئی حضور کی گستاخی تو نہیں ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے وہ صحابہ تھے، ان کے دل کے اندر میرے نبی کا عشق موجود تھا، وہ حضور سے نسبت والی رکھنے والی چیز کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا سنیے، ادھر عبداللہ بن ابی ہے، وہ منافق ہے، گستاخ ہے، عبداللہ کا منی ہے اللہ کا بندہ، اب پتہ کیوں نہیں چل رہا، وہ بھی عبداللہ، ادھر بھی عبداللہ، دوسری طرف میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی عبداللہ بن رواحہ، یہ وہ صحابی ہیں ان کا کام ہی یہ تھا، میرے نبی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور 36 صحابہ ہیں، کسی وقت مجھے وقت ملا تو 36 صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر یہ چاروں خلفاء سے لے کر 32 اور صحابی ہیں جو ایک نعت کونسل تھی میرے نبی کی، ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ جن کا کام ہی یہ تھا، میرے نبی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نعتیں کہاں سے آئی؟ عربی میں وہ نعتیں، میں ایک دن ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا
کہ ان 36 صحابہ نے جو عربی میں میرے نبی کے سامنے نعتیں پڑھی مجمع لگا کر، تو حضرت عبداللہ بن رواح یہ نعت خوان تھے، انہوں نے وہاں نعت نہیں پڑھی میرے نبی کے گدے کے بارے میں. جب عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار اس گستاخ نے یہ لفظ کہا، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں غصہ چڑھ گیا، حضور سامنے موجود ہیں، جنگ شروع ہو گئی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، برداشت نہیں کیا. اب سنیے کس طرح جنگ ہوئی. جنگ سے پہلے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہنے لگے واللہ اطیم ریحم منکا، اللہ کی عزت کی قسم